الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم انا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمین ثم آمین۔ سورہ الذاریات مکی صورت ہے، اس میں 3 رکوعات اور 60 آیات ہیں۔ مکی صورت ہونے کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کب نازل کی؟ مکی دور میں زمانہ نزول اس کا آتا ہے تقریباً 3 سے 4 نبوی دور، یعنی کہ بالکل شروع کا دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت اور تبلیغ شروع کر دی ہے اور مشرکین مکہ کی طرف سے ظلم و ستم کا سلسلہ جو ہے وہ ہر طرح سے شروع ہو چکا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بڑی ہی جامعیت کے ساتھ عقیدہ آخرت راسخ کیا ہے، رسالت کا عقیدہ راسخ کیا ہے، مسلمانوں کو بتایا ہے کہ انہیں کیا معاملہ کر کے چلنا ہے۔ ایمانوں کو راسخ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر فکر آخرت کی طرف بھی لوگوں کو مائل کیا ہے۔ تو بڑی ہی خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربوں کے انداز میں اس سورت کو شروع کیا۔ شروع اللہ تعالیٰ کیسے کر رہے ہیں؟ اب ہم آخری سپاروں کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آخری سپاروں میں جو بہت زیادہ صورتیں آتی ہیں اس میں زیادہ تر مکی آتی ہیں، اور اس میں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا کے ایک بات کی حقیقت کو ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی عربوں کا ایک انداز تھا کہ وہ جب بات کے اندر اہمیت کو لانا چاہتے تھے یا بات کی اہمیت کو ثابت کرنا چاہتے تھے یا اس کی امپورٹنس کو جتانا چاہتے تھے اور بتانا چاہتے تھے تو وہ اپنے باتوں میں قسم کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربوں کو عربوں ہی کے انداز میں مختلف چیزوں کی قسمیں کھا کے اپنی کچھ حقیقتوں کی اہمیت کا احساس دلایا ہے کہ یہ بات قطعی حق ہے جو تمہیں بتائی جا رہی ہے، بالکل اسی طرح حق ہے کہ جس طرح سے یہ چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں اور تمہارے سامنے آیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے اللہ قسم کھانے کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائیں وہ بے شمار چیزوں کی کھائیں اور ان چیزوں کی امپورٹنس اللہ سبحانہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بہت اہمیت کی حامل مخلوقات ہے یا تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اگلی چیز یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو اہمیت کی حامل مخلوق ہے یا اللہ کی تخلیق ہے اس کو دیکھو کہ اس کے اندر کون کون سی صفات ہیں، اور ان صفات کو تم تو اشرف المخلوقات ہو اے انسانوں، تم اپنے اندر ان صفات کو لے کر جاؤ کیونکہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ جب اللہ کی مختلف مخلوقات کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، جیسے سورج کی قسم، جیسے چاند کی قسم، جیسے اللہ تعالیٰ آج ہواؤں کی قسم کھائیں گے، ٹھیک ہے، پھر فرشتوں کی قسم ہم نے پڑھی تھی، تو اس طرح اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کی قسم کھائیں گے اور ان کی اہمیت بتاتے ہوئے گویا ان چیزوں کا تعارف بھی کروائیں گے، اور مومن کو یہ سکھایا جائے گا کہ ان مخلوقات کی سی صفات اپنے اندر پیدا کرو کیونکہ تم اشرف المخلوقات ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں سب سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد و غبار اڑانے والی ہے، یعنی گرد اڑانے والی ہواؤں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ فالحاملات وقرا، بس اٹھانے والی ہیں بوجھ کو، پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو اٹھانے والی ہیں، وہ ایسے بوجھ کو اٹھاتی ہیں۔ والجاریات یسرا، اور یہ وہ کیسے کرتی ہیں؟ بڑی سبک رفتاری کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ وہ یہ کام کرتی ہیں اور آسانی کے ساتھ چلتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر حکم کے بعد وہ کیا کرتی ہیں؟ تقسیم کر دیتی ہیں۔ گویا جب بادلوں سے بھری ہوئی یہ جو ہوائیں ہیں، بادلوں سے بھرے ہوئے بادل اٹھاتی ہیں تو آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے لے کر دوسری طرف چلی جاتی ہے، اور اللہ کے حکم پر کیا کرتی ہے؟ انہی بادلوں سے اس پانی کی بارش کی صورت میں تقسیم کر کے گرا دیتی ہے۔ جدھر حکم ہوتا ہے، جہاں حکم ہوتا ہے، جتنا حکم ہوتا ہے اور جب حکم ہوتا ہے اللہ کا،
وہ بادلوں کو اٹھاتی بھی ہے اور اٹھے ہوئے بوجھ والے منو ٹنو وزنی بادلوں کو اٹھا کے کہاں لے جاتی ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جاتی ہے. تو یہ بہترین تخلیق ہواؤں کی قسم کھائی جا رہی ہے اور ہواؤں کا یہ انداز اور طریقہ بتایا جا رہا ہے. اور مجھے اور آپ کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو گویا یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. تو ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم بھی ہوائیں بن جائیں. ہم بھی ہوائیں بن جائیں اور یہ جو معاشرے کے اندر گندگی، بدامنی، بے سکونی، کثافتیں اور غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، بے حیائی اور عریانی کے جو ہے وہ اسے معاشرہ بالکل بھرا ہوا ہے، اس کی گندگی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. تو ہم مومنات، ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم مومنات کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو آ رہا ہے نا والذاریاتی فالحاملاتی، یہ کیا ہے؟ یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ مؤنث کی بات کی جا رہی ہے. تو ہوائیں بھی عربی میں مؤنث ہی ہوتی ہیں. تو خصوصی طور پر مؤنث کو کی صفات دکھا کر مؤنثوں کو اس چیز کے لیے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم کیا کریں گی؟ ہوائیں بن جائیں گی. اور ہم ہوائیں بن کے کیا کریں گی؟ ہمیں ہوائیں بننا ہے تو ہم ہوائیں بن کے کیا کریں گی؟ ہوائیں سب سے پہلے کیا کرتی ہیں؟ وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتی ہیں، ہے نا؟ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتی ہیں. تو ہم مومنات کو کیا کر بننا ہے؟ ہوائیں بن کے معاشرے سے بلند ہو جانا ہے. قرآن اور حدیث کی آیات کی بارش کو اپنے اندر سمو کر ہم نے معاشرے سے بلند ہو جانا ہے. جب ہم قرآن اور حدیث کے احکامات کو اپنی زندگی پر لاگو کریں گے تو انشاءاللہ وہ آیات، قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ ہماری اخلاقیات کو بلند کر دیں گی، ہماری عبادات کو بلند کر دیں گی، ہمارے معاملات کو بلند کر دیں گی. اور پھر قرآن و حدیث کے اوپر چلنے والی مومنات عام معاشرے کی خواتین سے بلند ہو جاتی ہیں، کردار میں، عبادات میں، معاملات میں، حسن اخلاق میں، ہر چیز میں وہ بلند ہو جائیں گی. تو جب وہ بلند ہو جائیں گی، معاشرے سے بلند ہو کے ان احکامات کی تعلیمات کو اٹھائیں گی، اٹھا کے بادل بن جائیں گی. کچھ بدلیاں بن جائیں گی اور کچھ ہوائیں بن جائیں گی. اور جو بدلیاں بن جائیں گی تو وہ ہوائیں ان بدلیوں کو کیا کریں گی؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچائیں گی، ان کے لیے معاون ثابت ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ دونوں ہی مل کر جب یہ کام کریں گی اور جن جیسے کہ کچھ اپنی چیزیں پرووائڈ کریں گی، کچھ ان کو لے جانے کے لیے آسانیاں پرووائڈ کریں گی، کچھ خود بخود ہو جائیں گی، اتنی زیادہ معاشرے سے بلند ہو جائیں گی اس علم کو حاصل کر کے، اس علم کے زیورات سے منور ہو کر اور بہت آراستہ ہو کر جب وہ نکلیں گی معاشرے کے اندر، تو پھر جا کے ان آیات کی بارش کو برسا دیں گی. وہ دیکھیں گی کہ جہاں کہیں ایسی جگہ نظر آ رہی ہیں جہاں لوگوں کو ضرورت ہے، جہاں دلوں کی زمین پیاسی ہے، جہاں پہ قرآن اور حدیث سے آگاہی نہیں ہے، یا جہاں کمی اور کوتاہی ہے، وہاں پر ان آیات کی بارش کو برسائیں گی اور پورے کے پورے ماحول کو اور معاشرے کو اس قرآن اور حدیث کی بارش سے منور کر دیں گی. اللہ تعالی ہمیں ہوائیں بھی بنا دے، ہمیں بدریاں بھی بنا دے، اور ہمیں ہواؤں اور بدریوں کو آپس میں مل کر قرآن اور حدیث کے احکامات کو ہر طرف پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر جب یہ بدریاں اور ہوائیں مل کے کام کریں گی اور اس بارش کو برسائیں گی تو انشاءاللہ جہاں پر لوگوں کے مردہ دل ہیں، جہاں پہ لوگوں کے ضمیر مردہ ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہاں پہ اس قرآن اور حدیث کی بارش سے وہ حرارت پکڑیں گے، وہ زندگی پر پکڑیں گے، وہ زندہ ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی احکامات کی تعلیمات کے ساتھ جب ہوائیں اور بدریاں مل کے کام کریں گی تو انشاءاللہ دین کا نفاذ آسان ہو جائے گا، دین کا نفاذ بھی ہوگا. یہ پیغام مجھے اور آپ کو دونوں کو دیا جا رہا ہے، ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے. اللہ نے بتایا دیکھو ہوائیں ایسے کرتی ہیں تو تم بھی ایسے ہی کام کر کے چلو. اور پھر کیا ہے کہ کام بڑی آسانی سے کرتی ہیں، کوئی مشکل کام نہیں. وہ سبق رفتاری صفت جاریاتی یسرا، وہ آسانی سے کرتی ہیں.
تمہارے لیے بھی یہ کام آسان ہوگا، مشکل نہیں ہوگا، ایک دفعہ ٹھان لینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں کیسے ہوائیں منو ٹنو وزنی بادل اٹھا لیتی ہیں، ادھر سے ادھر لے جاتی ہیں۔ بادل کو اگر ہم دیکھیں تو بھرا ہوا ہوتا ہے پانی کے ساتھ، ہے نا، بخارات مل کے اوپر جاتے ہیں، وہاں کنڈینس ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پر وہ جمتے نہیں ہیں، وہ کنڈینس ہوتے ہیں لیکن وہ جمتے نہیں ہیں، وہ بخارات کنڈینس ہو کے پانی کی شکل اختیار کر کے وہ اوپر ہی رہتے ہیں۔ آپ اوپر سے پانی نیچے، آپ اوپر سے پانی ڈالیں گے تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اوپر ہی ٹھہرا رہے گا؟ کبھی ٹھہرتے ہیں پانی اوپر؟ پھر یہ بادلوں میں کیسے ٹھہر جاتا ہے؟ یہ کیسے ٹھہر جاتا ہے؟ یہ بادل ٹھہرا لیتے ہیں، اللہ کا حکم ہے اور وہ ٹھہرا لیتے ہیں، اور ان کے لیے یہ ٹھہرانا مشکل نہیں ہوتا۔ آج کالے بادل لاہور کے اوپر آئیں گے تو وہاں نہیں برسیں گے، نہیں برسیں گے، جا کے دوسری جگہ پر برسیں گے۔ اگر اللہ کا حکم نہیں ہے لاہور میں برسنے کا تو دوسری جگہ پہ برسیں گے۔ وہ منو ٹنو وزنی بادل لاہور کراچی سے بنتے ہیں، پنجاب میں آتے ہیں، پھر وہ ناردرن ایریاز میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے برس جاتے ہیں۔ اتنے بڑے بادل کتنا دور کا سفر ہے، طے کر کے پہنچتے ہیں نا، کتنی آسانی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ ایک پانی کا قطرہ اوپر ڈالیں گے، ایک قطرہ گراؤں گی، یہاں سے ڈالوں گی، کہاں جائے گا؟ نیچے آئے گا۔ وہ کیوں نہیں آتا؟ بڑی آسانی کے ساتھ ٹھہرا لیتے ہیں۔ منو ٹنو ایک جو بادل ہے وہ پتہ نہیں کتنے 350 ٹن یا پتہ نہیں کتنے ٹن پانی اپنے اندر رکھتا ہے، اور اس کے بعد وہ ہوائیں وہ کتنی آسانی کے ساتھ بادل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے۔ وہ تیز ہوا چلتی ہے اور بادل یہ جا اور وہ جا جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، کتنی آسانی سے لے جاتے ہیں نا۔ تو کام یہ مشکل نہیں ہے، کام یہ بہت آسان ہے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ جم جانے کی، ڈٹ جانے کی، کیونکہ بادل اللہ کے حکم کی اطاعت پر جم گیا ہے، ڈٹ گیا ہے۔ اللہ کا حکم نہیں ہے یہاں برسنے کا، نہیں گرنا، نہیں گرے گا۔ جو بادل آئیں گے ادھر سے ادھر چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے حکم کی مکمل اطاعت ہے۔ جب اللہ کے حکم کی اطاعت ہوتی ہے، مکمل اطاعت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی بھی عطا فرماتے ہیں اور اس کام کو آسان بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہوائیں بننے کی اور بدریاں بننے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ حق کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ کیوں اللہ یہ بات سمجھا رہے ہیں؟ ہوائیں اور بدریاں بننے کو کیوں کہا جا رہا ہے، یا ہواؤں کی صفات کیوں گنوائی جا رہی ہیں؟ حق یہ ہے کہ انما توعدون لصادق، جس چیز کا تمہیں وعدہ کیا جا رہا ہے یا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ تو ہو کے رہنی ہے، وہ تو سچی بات ہے۔ کس چیز کا وعدہ دلایا جا رہا تھا؟ قیامت کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فکر آخرت کو کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو قیامت کی ہیپننگز کے بارے میں جب بتاتے تھے تو وہ لوگ مانتے نہیں تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہڈیاں ہماری مٹی بن جائیں گی تو ہمیں نئے سرے سے اٹھایا جائے گا۔ تو بس اللہ نے یہی کہا کہ جس چیز کا تمہیں قیامت کا دن کا خوف دلایا جاتا ہے وہ لصادق، البتہ ہونی ہی ہے، وہ سچ بات ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزائے اعمال۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ فیصلے کے دن کو بھی کہتے ہیں دین، ٹھیک ہے؟ تو دین جو ہے وہ لواقع ہونا ہی ہے، مطلب وہ فیصلے کا دن یعنی جزائے اعمال کا دن ضرور پیش آنا ہے، قیامت کا دن آنا ہی آنا ہے۔ تو گویا قیامت کے دن کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم کھائی ہے۔ پس والسماء ذات الحبک، قسم ہے آسمان کی جو متفرق شکلوں والا ہے۔ اللہ نے آسمان کی متفرق شکلوں اور حالتوں کی قسم کھائی۔ آسمان کی متفرق شکلوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو آسمان کی ایک نیلگوں چادر حد نگاہ پر پھیلی ہے، دائیں سے بائیں، آگے سے پیچھے، ہر طرف ہمیں آسمان کی چادر نظر آتی ہے۔ لیکن کیا ہمیں ہر طرف وہ نیلا ہی ہمیشہ نظر آتا ہے؟ آسمان کے ہمیں کتنے کلرز نظر آتے ہیں، صبح کے وقت الگ، دعان کے وقت الگ، پھر اس کے بعد زوال کے وقت الگ، ظہر کے وقت الگ، عصر کے وقت الگ، مغرب کے وقت الگ، اور عشاء کے وقت بالکل ہی آسمان کا الگ رنگ ہو جاتا ہے۔ وہ جو غروب آفتاب کا ایک نظارہ اور منظر ہے وہ علیحدہ ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں سردی میں آسمان الگ، گرمی میں آسمان الگ، بارشوں میں آسمان الگ، قوس و قزح کے وقت الگ، کتنی
اتنی متفرق آسمان کی شکلیں. اور پھر رات کو بھی دیکھیں تو ایک جگہ پہ آسمان کس طرح کا ہے تو دوسری جگہ پہ آسمان رات کو ہی وہی آسمان جو ہے کہیں پہ اتنی زیادہ کہکشائیں اور ستارے نظر آتے ہیں اور کہیں کسی جگہ پہ رات کو کچھ بھی وہاں پر نظر نہیں آتا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح کی متفرق حالتیں بھی بنائی اور شکلیں بھی بنائی. دیکھنے میں ہمیں وہ ایک نیلگون چادر نظر آتی ہے لیکن وہ رب یہ بتانا چاہتا ہے اس متفرق شکلوں والے آسمان کی قسم کھا کر کہ جس رب کے لیے اتنے بڑے آسمان کی شکلوں کو بدلنا اتنا آسان ہے اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندگی دلوانا کیا مشکل ہے. جب ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ایک طرف سے ایک شکل سے دوسری شکل میں وہ کیسے اتنے بڑے آسمان کو لاتا بھی ہے اور چینج بھی کرتا ہے اور لے بھی جاتا ہے تو کیا تمہیں اس دنیا میں لانا اور پھر لے جانا اور پھر دوبارہ نئے سرے سے کھڑا کر دینا اللہ کے لیے کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی قسم کھانے کے لیے حقیقت کو یاد دہانی کرانے کے لیے کہ آخرت ہونی ہی ہے اللہ نے مختلف شکلوں والے آسمان کی قسم کھائی. انکم لفی قول مختلف، بے شک تمہاری بات اس میں البتہ کیا ہے اس کے بارے میں مختلف ہے. یعنی کہ قیامت کے بارے میں تم لوگوں کے اقوال بالکل مختلف ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں واقعی میں ایسا ہی تھا. اللہ نے کہا کہ تمہاری مختلف باتیں ہیں قیامت کی ہیپننگز کے حوالے سے. مشرکین مکہ کا قیامت کے حوالے سے علیحدہ عقیدہ تھا، یہودیوں کا علیحدہ تھا، نصارہ کا علیحدہ تھا. مسلمان کیا کہہ رہے تھے کہ دوبارہ زندگی بعد موت آنی ہے. زندگی بعد موت کو تو وہ بھی مانتے تھے لیکن حساب کتاب کو نہیں مانتے تھے. عقیدہ آخرت میں ان کے بگاڑ آ چکا تھا. جیسے کہ آپ دیکھیے یہود کیا کہتے تھے اور عیسائی کیا کہتے تھے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. اور وہ جو عیسائی تھے وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے چہیتے اور بیٹے ہیں، ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. ہاں کیونکہ ہمارے تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سولی پر لٹک کر سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا تھا. یہودی کہتے تھے کہ ہمیں چند دن جو ہے وہ آگ چھوئے گی اتنے دن جتنے دن ہم نے بچڑے کو پوجا تھا. اور ہندوؤں میں اگر ہم دیکھیں تو ان کے اندر کیا کانسیپٹ ہے، وہ مسئلہ آواگون کا، کہ وہ نئے سرے سے جنم لے لیتا ہے. وہ جو بھی ہوتا ہے اگر وہ نیک اعمال کرتا ہے تو وہ اچھے درجے میں آ جائے گا، جو کاسٹ سسٹم کا جو بہتر درجہ ہے اس میں آ جائے گا. اور اگر اس نے برے اعمال کیے ہوں گے تو وہ نچلے درجے میں چلا جائے گا، یا اور بہت ہی برے ہوں گے تو اگلے جنم میں وہ کیا آ جائے گا، وہ بن جائے گا شودر یا وہ جانور بن جائے گا، وہ کسی جانور کی شکل اختیار کر لے گا. تو ڈفرینٹ کانسیپٹس تھے. تو اللہ نے یہی کہا کہ تمہاری اس قیامت کے دن کے بارے میں کانسیپٹس ہی الگ ہیں، مختلف باتیں کرتے ہو، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. وہ تو کہتے تھے کہ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد بھی کچھ عقیدہ رکھتے ہیں کسی قسم کا، کوئی خام خیالی والا. ویری گڈ. ہم تو امت محمدی ہیں، ہم تو حبیب خدا کے امتی ہیں، امتی کہتے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے. کیا اس طرح سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت میں کون جائے گا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اچھا ایک اور خیالی بھی آتی ہے لوگوں کے دلوں میں آج کل کے دور میں بہت سننے کو ملتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم، اللہ سب کو معاف کر ہے نا. اچھا ایک اور خیالی یہ آتی ہے کہ بھائی اللہ کسی کو سزا نہیں دے گا. کبھی ماں، اللہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو کیا ماں اپنے بچے کو کبھی سزا دے سکتی ہے؟ تو پھر اللہ ہمیں کیسے سزا دے گا؟ اللہ یاد رکھیے گا عادل ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ یوم العدل کیوں پیدا کیا ہے، کیوں بنایا ہے، کیوں قیامت آئے گی؟ اسی لیے تو آئے گی تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے کیے کے مطابق ہم کو جزا اور سزا دے. اب ایک بندہ جو اتنا نیک ہے اور ایک بندہ جو مادر پتر آزاد زندگی گزار رہا ہے، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیا ماں اپنے بچوں کے ساتھ ایسے ہی کرتی ہے؟ ایک بچہ جو بہت فرما بردار ہے اور ایک بچہ جو بالکل کہنا نہیں مان رہا، ان دونوں کے ساتھ ایک جیسا ٹریٹ کرتی ہے؟ obvious بات ہے. جو اچھا اوبیڈینٹ اور فرما بردار ہے، ہر چیز میں ماں کو خوش کر رہا ہے، ماں کے دل سے اس کو دل کرے گا کچھ اس سے زیادہ کرتے، خام مخواہ یہ دل کرے گا، ہوتا ہے نا. تو جب تم کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں کو ایکولی ٹریٹ کریں گے؟ نہیں. وہ تو پھر
जस्टिफिकेशन ही ना हुई, वो तो फिर ज्यादती हो गई उस बंदे के साथ जिसने इतनी नेकियां की और सारी जिंदगी मुश्किलात में रह के भी अल्लाह के हुक्म की अताअत चलता रहा। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आदिल भी है और अल्लाह गफूर और रहीम तो है ही है, लेकिन अल्लाह ताला जालिम भी नहीं है। ठीक है ना? तो सारी ही बातें। फिर एक और ख्याल खाली भी पाई जाती है, हाँ ठीक है जब आएगी देखा जाएगा, जहाँ सब जा रहे हैं आज हम भी वही चले, हम भी वही कर लेंगे, हमारे साथ भी ऐसे ही हो जाएगा। तो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट आ रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया युफकु अन्हु मन उफिक, उससे वही बंदिशता होता है जो हक से फिरा हुआ है। गोया हक से फिरे हुए होंगे तो हमारे आमाल भी फिर जाएंगे, और अगर हकीकत हाल हमें कयामत की सही अकीदे के साथ होगी तो इंशाअल्लाह कयामत का सही अकीदा जब रासिक होगा तो फिर ही हमारे आमाल में दुरुस्तगी आएगी। ठीक है? अगर हमारा अकीदा आखिरत तो है हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया यहूद और नसारा को भी है, लेकिन अकीदा आखिरत में क्या है? बिगाड़, दुरुस्त अकीदा नहीं है उनका। ठीक? तो फिर अब मादर पिदर आजाद जो मर्जी दिल चाहे करते, हम तो जी बख्शे बख्शाए। तो हमें दोनों तरह से बात रखनी है कि हमारे अकीदा भी दुरुस्त हो और उसके अंदर किसी किस्म का बिगाड़ भी ना हो, क्योंकि अगर बिगाड़ होगा तो हक से बर्गश्ता हो जाएंगे। युफकु अन्हु मन उफिक, इससे वही गुमराह होता है जो हक से फिरा हुआ होता है। कुतिलल खर्रासून, मारे गए कयास व गुमान से हुक्म लगाने वाले। यानी ये कयास व गुमान ही तो है, इंसान का खामखा का कयास ही तो है कि हाँ जी अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह जी माफ कर देगा, जहाँ सब लोग जा रहे होंगे हम भी चले जाएंगे, हम भी उम्मत मोहम्मदी कहते कहते पीछे चले जाएंगे। तो ऐसे खर्रासून या कयास और गुमान से हुक्म लगाने वालों के लिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? कुतिला, वो मारे गए। अल्लाह हमें अकीदा आखिरत की दुरुस्तगी के साथ आगाही नसीब फरमा और हमारे अंदर फिक्र आखिरत अता फरमा कि उसकी वजह से हमारे आमाल की इस्लाह हम करने वाले बन जाएं। अल्लज़ीना हुम फी गमरतिन साहून, वो लोग हैं जो क़यास व गुमान पे खामखा में हुक्म लगाते हैं ना, वो क्या हुए? अल्लज़ीना हुम फी गमरतिन, वो तो मदहोशी में हैं, साहून गफलत की मदहोशी में हैं, वो गफलत और जहालत में गर्क है, मदहोशी की हालत में है। यसअलूना अय्यान यौमुद्दीन, और वो पूछते हैं कब आएगी कयामत का दिन, कयामत का दिन कब आएगा। वो लोग ये कहते हैं कि भाई बताओ कयामत का दिन कब आएगा, क्योंकि वो तो इस बारे में बिल्कुल मदहोश है और अपनी अपने खामो ख्याल में मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं। यौमहुम अलन्नार युफ्तनून, तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया है कि वो दिन होगा जिस दिन वो आग के ऊपर आजमाए जाएंगे। ज़ूक़ू फितनतकुम, चखो अब अपने फितने का मजा। अल्लाह ताला उनको क्या फरमाएगा? ये जो तुम्हारी ख्याम ख्याली थी ना, ये आज हक होकर पहुंची है, लिहाजा उसी आग के ऊपर आज तुम सबको आजमाया जाएगा और अब चखो, अपने उस फितने का मजा चखो जिस फितने के साथ तुम जिंदगी गुजार रहे थे। हाज़ल्लज़ी कुंतुम बिही तस्ताजिलून, यही तो वो है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। तुम कहते थे कयामत आनी है तो फिर जल्दी आ जाए। अल्लाह ने पीछे भी कहा था ना, अता अम्रुल्लाहि फला तस्ताजिलूना, अल्लाह का हुक्म आ गया, बस इसके लिए जल्दी न मचाओ। अल्लाह का जैसे ही कुन होना है फयकुन होकर कयामत आ जानी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जिसकी मौत आई उसकी कयामत तो गोया उसी वक्त आ गई। तो जब इंसान अल्लाह के हजूर पहुंचेगा तो अल्लाह ताला फरमाएंगे ये ही है वो चीज जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे ना, कि अगर अजाब आ रहा है तो अभी आ जाए, कयामत आनी है तो बस आ जाए, ठीक है देख लेंगे, हम देखा जाएगा, जो भी होगा उस वक्त देखा जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब चखो इस फितने का मजा। इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व उयून, बेशक मुत्तकीन कहाँ होंगे उस दिन। ये तो उनके लिए हो रहा था जिनका अकीदा आखिरत खराब था, उनके साथ ये मामला हो रहा था कि अल्लाह ने उनको आग के ऊपर, जहन्नुम की आग के ऊपर तापेगा, उनको आजमाएगा और उनको उसके अंदर डाला जाएगा, उनकी अजाब का मजा चखाया जाएगा, क्योंकि उनका अकीदा आखिरत खराब था। लेकिन जिन लोगों ने डर डर के जिंदगी गुजारी होगी, बच बच के जिंदगी गुजारी होगी, मुत्तकियों की तरह जिंदगी गुजारी होगी, हर हाल में अल्लाह की नाराजगी को अपने सामने रख के जिंदगी गुजारी होगी, सारी जिंदगी मुत्तकी होकर जिंदगी गुजार रहे थे, वो दुनिया में तंगियों के साथ रह रहे थे ना, तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया था, अल्लाह ताला दो खौफ और दो बेखौफियां जमा नहीं करता।
وہ دنیا میں خوف زدہ زندگی گزار رہے تھے، وہ ڈرتے تھے کہ اللہ ہمارے اس عمل سے ناراض نہ ہو جائے، ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو بس اللہ تعالیٰ قیامت میں ان لوگوں کو بے خوف کر دیں گے۔ اور قرآن میں آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جنتان، اس کے لیے کیا ہے؟ 2 باغ ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا تھا نا، تو اللہ نے اس کو 2 باغ کا مطلب ہے دائیں بھی باغ ہوں گے، بائیں بھی باغ ہوں گے۔ اس کو معلوم تھا کہ کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ 5 باتیں کون سی ہیں جن کا ہر کسی نے جواب دینا ہے؟ عمر کس حال میں گزار کے آئے ہو، بے خوفی میں یا خوف زدہ رہ کے؟ جوانی کن کاموں میں بسر کر کے آئے ہو؟ مادر پتر آزاد تھے کہ جو دل کرتا تھا کرتے تھے، یا نہیں وہ کرتے تھے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا؟ مال کہاں سے کمایا تھا تم نے؟ کس طرح سے حاصل کر کر کے لائے تھے؟ ہڑپ کر کر کے باطل طریقے سے حاصل کیا تھا، یا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رزق حلال کما کے استعمال کیا؟ تو اور مال کہاں پہ خرچ کیا؟ جہاں دل چاہتا تھا ریا، نمود و نمائش، دکھاوا، ان چیزوں میں خرچ کر کر کے آئے ہو، یا اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے، یا اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اس مال سے جنت کے سودے کر کے آئے ہو؟ اور پھر جو علم تمہارے پاس تھا اس پہ کہاں تک عمل کر کے آئے ہو؟ اللہ نے پوچھا، اس کو تو معلوم ہے، وہ جو متقی ہے اس کو تو معلوم ہے کہ میں نے کیسے زندگی گزار کے چلنی ہے۔ یہ 5 سوال کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکے گا، لہٰذا وہ ان 5 سوالوں کی تیاری کے لیے ڈر ڈر کے اپنے سارے اعمال کرتا تھا، زندگی میں اپنی ساری دوڑ دھوپ اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جنت کے سودے کر رہا تھا، تقویٰ کے ساتھ زندگی بسر کر رہا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے متقیوں کے لیے کیا ہے؟ ان المتقین فی جنات وعیون، وہ تو پھر باغات میں ہوں گے اور چشموں کے اندر ہوں گے۔ یہ چشموں میں بھی ہیں، باغات میں بھی ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ باغات اور چشموں میں جا کے آخذین ما آتاہم ربہم، یہ وہ لے رہے ہوں گے جو ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا، خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ ان کا رب انہیں کیا دے رہا ہوگا اس دن؟ جنتیوں کو ان کا رب کیا دے رہا ہوگا؟ جنت کی نعمتیں دے رہا ہوگا نا۔ جنت کو حدیث سے پتہ چلتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے، جیسے مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں کہ جنتی جب جنت کی نعمتیں دیکھیں گے تو الحمدللہ ان کے منہ سے نکلے گا۔ ہر چیز کو دیکھیں گے الحمدللہ ان کے منہ سے نکلے گا۔ جس چیز کو دیکھ، کیونکہ وہ دنیا میں دیکھ دیکھ کر اپریز کیا کرتے تھے، اللہ کی شکر ادا کیا کرتے تھے، وہ جس چیز کو نعمت کو دیکھیں گے الحمدللہ ان کے منہ سے نکلے گا۔ شکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے کیا کرے گا؟ اللہ انہیں کیا دے رہا ہوگا؟ تسنیم۔ تسنیم وہ پانی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے جنتیوں کو پلائیں گے۔ باقی جنتیوں کے ساتھ تو یہ ہوگا ولدان مخلدون ان کے آس پاس لے کے پھر رہے ہوں گے نا، شراب الطہور۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنے ہاتھوں سے تسنیم کا پانی پلائیں گے، سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ آپ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے کسی پیاسے کو پانی پلایا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب طہور پلائیں گے۔ جس نے کسی بے لباس کو لباس پہنایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا لباس پہنائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں کی جو خدمت کر رہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے اس کی خدمت کریں گے۔ اور جب جنتیوں کو ساری نعمتیں مل جائیں گی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ نعمتوں کو محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کے آگے سے پردے کو ہٹا دو، پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے اور کوئی نعمت چاہیے؟ تو وہ کہیں گے نہیں اللہ، ہمیں تو ہر چیز مل گئی ہے جو ہم چاہتے تھے، اللہ تو نے تو اس سے بھی زیادہ ہمیں عطا فرما دیا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، اور اللہ کا دیدار جب جنتی کریں گے تو اس کے بعد دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے دیکھتے کتنا ٹائم گزر جائے گا، جنتی اپنی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، کیونکہ رب کا دیدار، اللہ کا دیدار وہ چیز ہوگی کہ جس کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے اور کچھ چاہیے میرے بندوں؟ تو جنتی آگے سے کہیں گے اے ہمارے رب اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا کا
सर्टिफिकेट अता फरमा देंगे और फिर उनसे कहेंगे जाओ मैं तुमसे राजी हूँ, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हूँ। ये होगा वरिज़वान मिनल्लाहि अकबर, कि ये अल्लाह की रजा जो सबसे बड़ी रजा है। अब जन्नती कहेंगे ए अल्लाह हमें दुनिया की कोई नेमत नहीं चाहिए। जिसको अल्लाह की रजा मिल गई उसको सब कुछ मिल गई, और वो ले रहे होंगे जो अल्लाह उनको दे रहा होगा। अल्लाह हमें अपनी रजा का हकदार बना दे, अल्लाह हमें अपनी रजा के सर्टिफिकेट्स अता फरमाए। जन्नत की नेमतों को हासिल करने के लिए ना नेकियां किया करें, अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए नेकियां किया करें, क्योंकि जन्नत की नेमतें भी उसके आगे हीच हो जाएंगी। तो अल्लाह से अल्लाह की रजा मांगा करें और अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए नेकियां किया करें। राबिया बसरी का वाक़या आता है कि वो एक हाथ में पानी और एक हाथ में जो है ना वो आग की वो जो होती है कलम, वो लेकर जा रही थी। और वो किसी ने पूछा कि आप किधर जा रही हैं, तो कहने लगी कि दिल करता है कि जहन्नुम को इस पानी गिरा के जहन्नुम को बुझा दूं और जन्नत को इससे आग लगा दूं। तो वो लोगों ने कहा कि आप ऐसे क्यों करना चाहती हैं, तो कहती हैं इसलिए कि लोग जन्नत को हासिल करने के लिए नेकियां करते हैं, जन्नत की रजा को, अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए नेकियां नहीं करते। अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए नेकियां करनी चाहिए हमें। समझ आए? तो अब अल्लाह ताला जो दे रहे होंगे उनमें सबसे बड़ी चीज क्या है? अल्लाह की रजा। और वो आखिरीना खुशी खुशी ले रहे होंगे जो उनका रब उन्हें दे रहा होगा। क्यों? इन्नहुम कानू क़ब्ला ज़ालिका मुहसिनीन, इसलिए कि बेशक वो इससे पहले तो मुहसिन थे, इससे पहले वो एहसान करने वाले थे, एहसान करने वालों में शामिल थे, मुत्तकी भी थे। और मुत्तकी के बाद वो क्या कर रहे हैं? तकवा करने के बाद वो एहसान किया करते थे। एहसान किसको कहते हैं? एहसान कहते हैं वो अमाल जिनमें हुस्न होता है। और वो अमाल जिनमें हुस्न होता है वो कौन से हसीन अमाल होते हैं? जो अपने फर्ज से बढ़कर किए जाते हैं, जो दूसरे के हक से ज्यादा बढ़कर उसको दिए जाते हैं, जो महज अल्लाह को खुश करने के लिए किए जाते हैं, जो महज दूसरे को राहत पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। और वो अमाल जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमाल हैं, बस वही हसीन अमाल हैं। ये वो जन्नती हैं, ये वो मुत्तकी हैं जो क्या थे? मोहसिन। इससे पहले जन्नत में आने से पहले वो मोहसिन हुआ करते थे। उनके हर अमल में हुस्न था, उनके अखलाक में हुस्न था, उनके मामलात में हुस्न था, उनकी इबादत में हुस्न था। पूछा इबादत में हुस्न क्या है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे। हदीस जिब्राइल में पूछते हैं, खुद ही पूछने आते हैं मुअल्लिम और खुद ही जवाब देते हैं। हज़रत जिब्राइल ही सवाल करते हैं फिर खुद ही जवाब देते हैं कि इबादत में एहसान क्या है। फिर खुद ही कहते हैं इबादत में एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह से करे गोया तू अल्लाह को देख रहा है। अगर तू ऐसे नहीं कर सकता तो कम से कम ऐसे कर कि अल्लाह तुझे देख रहा है। तो गोया इबादत में हुस्न ये है कि हम हर इबादत में अल्लाह को पाने वाले बन जाएं, अल्लाह को देख रहे हो। एक कुत्ते को पानी पिलाया था, उसने क्यों पिलाया था? उसको अल्लाह नजर आ रहा था, उसको ये नजर आ रहा था कि ये अल्लाह की मखलूक। समझ आ गई? तो ये है हुस्न। जिस चीज में आप जो अमल करेंगे उसमें आप अल्लाह को देखें, अल्लाह को देखें। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप अल्लाह को कैसे देख रहे हैं? आपको कोई अल्लाह नजर आता है? फिर कैसे देखते हैं? आपको ये फीलिंग होती है कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ। समझ आई है ना? ये फीलिंग है कि अल्लाह किसी वक्त भी मेरी जान का हुक्म निकालने का हुक्म दे सकता है। मैं ऐसे ही खड़ा हूँगा। यज़ुन्नुल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम। ये मोमिन मुत्तक़ीन की क्या सिफत बताई गई है कि वो कैसे नमाज पढ़ते हैं? वो ऐसे नमाज पढ़ते हैं जिससे वो रब से मुलाकात कर रहे हैं। तो गोया इबादत में एहसान फिर क्या है? नमाज में एहसान क्या है? कि आप अल्लाह से मुलाकात कर रहे हैं, अल्लाह आपके सामने है और आप वन टू वन उससे बात कर रहे हैं। तो ये इबादत में एहसान। फिर ये तो नमाज का एहसान। फिर उसके अलावा सदक़ात का एहसान वो कैसे करते हैं? मोमिन मोहसिन थे ना, तो वो सदक़ात कैसे करते हैं? अल्लाह का तो हक निकालते हैं, लेकिन सदक़ात फिर बढ़ बढ़ कर देते हैं। और फिर सदक़ात देने के बाद उसको
احسان جتا کر یا دکھ دے کر اس کو ضائع نہیں کرتے. سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا ہم نے کہ وہ احسان کر کے دکھ دے کر اس کے بعد اس کو ضائع نہیں کرتے جب صدقہ دیتے ہیں تو. اس کے علاوہ اور کیسے کرتے ہیں اور کیا چیزیں ہوتی ہیں ان کے احسان کے حوالے سے؟ یہ تو آپ کو عبادات میں احسان بتایا تھوڑا سا. اس کے علاوہ ان کے معاملات میں احسان ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز میں احسان, حسن سلوک کا طریقہ ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا, اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرو. اور کیا کس کے ساتھ کرو؟ بذی القربى, اپنے قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو. والیتامی والمساکین, اللہ نے سب کچھ بتایا نا, وابن السبیل, سب کے ساتھ احسان کرو. والجار الجنبی والصاحب بالجنب, یوں تمہارا پہلو کا ساتھی ہے, تمہارا اجنبی ہمسایہ ہے, پڑوسی ہے, رشتہ دار ہے, کوئی بھی ہے, حقوق اللہ بھی کرتے ہیں, حقوق العباد بھی کرتے ہیں. وہ دونوں معاملات میں احسان کا رویہ اختیار کر کے چلتے ہیں. اور کس سے کرتے ہیں؟ اونچے والے لوگوں سے کہ نیچے والے لوگوں سے؟ سب سے, ہر ایک سے بہترین رویے سے بات کرتے ہیں, کیونکہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا نا, قولوا للناس حسنا, ہر ایک سے اچھی طرح سے بات کرو. تو گویا ان کے تو بات کرنے کے انداز میں بھی حسن ہے, ان کے اخلاق میں حسن ہے, ان کے معاملات میں حسن ہے, ان کی عبادات میں, رویوں میں, ہر چیز میں ان کے حسن ہی حسن چھلک رہا ہے. جب حسن ہی حسن چھلکتا ہے تو ایسا ہی محسن وہ رب کو, چونکہ یہی وہ محسن ہوتا ہے, یہی وہ احسان کرنے والا ہوتا ہے جو کیوں لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرا رب احسان کرنے والا ہے. اس رب کا یہ احسان ہے کہ اس نے مجھے بنایا, اس رب کا یہ احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ اسباب وسیلے پرووائڈ کیے, اس رب کا یہ احسان ہے کہ اس نے مجھے رشتے پرووائڈ کیے, اس رب کا یہ احسان ہے کہ اس نے مجھے صلاحیتیں عطا فرمائی, مجھے مال اسباب دیے, مجھے طاقت دی, مجھے ساری چیزیں کرنے کی توفیق دی, صحت دی. اس رب کا یہ احسان. تو گویا یہ محسن اللہ کو اپنا محسن تسلیم کرتا ہے. جب اللہ کو انسان اپنا محسن تسلیم کرتا ہے تو وہی شخص ہوتا ہے جو لوگوں کو بھی کے احسانات کا بھی معترف ہوتا ہے. صحیح, یہی محسن ہے کہ اللہ کو ایسا محسن تسلیم کر کے لوگوں کے بھی احسانات کا بھی محسن کا معترف ہوتا ہے, اور پھر اپنے رویے میں حسن لے کر آ جاتا ہے. ایسے ہی محسنوں کے لیے اللہ نے حسین حسین جنت بنائی ہے. اللہ ہمیں اس کا حقدار بنا دے. اچھا, محسن تھے اور ہر معاملے میں ان کا حسن تھا. اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے دن رات ان محسنین کے کیسے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, یہ راتوں کو کم ہی سوتے تھے. یہ راتوں کو کیا کرتے تھے؟ کیوں کم سوتے تھے؟ فیس بک پہ بیٹھے رہتے تھے, موویز دیکھتے رہتے تھے, تھیٹرز پہ جاتے تھے. ویری گڈ. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, راتوں کو کم ہی سوتے تھے. کم, اب آج تو لوگوں نے وتیرہ ہی یہ بنا رکھا ہے کہ 2-2:30 بجے سے پہلے سوتے ہی نہیں, اور پھر صبح 2-2:30 بجے سے پہلے ان کا دن شروع نہیں ہوتا. یہ مومن ان جنتیوں کی صفت نہیں ہے. آج تو کہیں گے نا ہاں ہم بھی آدھی رات سے زیادہ تو جاگتے ہی ہیں, ہمارا تو دن ہی 12 بجے شروع ہوتا ہے. نہیں, وہ راتوں کو اگر جاگتے تھے تو وہ بالاسحار ہم یستغفرون, وہ سحری کے اوقات میں اللہ سے بخشش طلب کرتے. سمجھ میں آئی؟ اگر سحری کے اوقات میں بخشش کون طلب کرے گا؟ جو ساری رات جو ہے وہ موویز دیکھ کے گزارا کر رہا ہوگا, یا اور سناؤ کے پیکیجز پہ باتیں اور گپے لگا رہا ہوگا. ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بھیج کے حکم دیا جاتا ہے, اے میرے فرشتے جاؤ اور جا کے میرے نافرمانوں کو سلا دو اور میرے فرما برداروں کو اٹھا دو, کہ وہ اٹھیں اور اٹھ کر مجھ سے اپنے گناہوں سے بخشش طلب کریں. تو فرشتے جاتے ہیں اور نافرمانوں کو سلا دیا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عین اس ٹائم پر جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے تو بڑے بڑوں کی نیندیں آ جاتی ہیں اور آنکھیں لگ جاتی ہیں اور وہ سو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بڑے بڑوں کی نیندیں, جو راتوں کو جلدی سو کے اللہ کے تہجد گزار اور نیک بندے ہوتے ہیں, وہ چاہے رات کو کسی وجہ سے بھی, بیماری سے, کسی وجہ سے بھی اگر دیر سے بھی سوئیں گے نا, تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں سے ان کی آنکھیں کھل جایا کرتی ہیں. کیونکہ یہ وہ محسن ہوتے ہیں جو اپنے سحری کے اوقات میں یستغفرون کا معاملہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سحری کے اوقات میں اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے. ان کے دن بھی حسین تھے اور ان کی راتیں
ان کی راتیں بھی حسین ہیں، ان کی راتیں بھی حسین ہیں. اور راتوں کو بھی یہ نہیں کہ بس لمبی تان کے اب سو گئے ہیں بس ٹھیک ہے، نہیں، اپنے جسم کا اس کا حق دیتے ہیں. سوتے ضرور ہیں لیکن اب یہ بھی نہیں ہے کہ بس سوئے ہیں تو سوئے پڑے ہیں، نہیں، راتوں کو اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کے استغفار کرتے ہیں اور پھر اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے جنت کے سودے کرتے ہیں. جانوں سے تو وہ سب کچھ کر رہے تھے جو بھی میں نے آپ کو اخلاقیات، عبادات، معاملات سب کچھ بتایا اور پھر راتیں ان کی بتائیں، لیکن اب مالوں میں بھی کیا ہے، مالوں سے بھی جنت کے سودے کرتے ہیں. کیونکہ اب آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. تو اب مالوں سے بھی جنت کے سودے کیسے کرتے ہیں؟ وفی اموالہم، ان کی مالوں میں حق ہوتا ہے للسائل والمحروم، سائل کے لیے اور محروم کے لیے. گویا سائل اور محروم دونوں کے لیے ان کے مالوں میں حصہ ہوتا ہے. کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے کہ جو میرے بندوں کو کھلائے گا میں اس کو کھلاؤں گا. یعنی جو میرے بندوں کو، جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے گا میں اسے جنت کے لباس پہناؤں گا. جو کسی کو پیاسے کو پانی پلائے گا میں اسے جنت کی شراب طہور پلاؤں گا. تو گویا مانگنے والوں کے لیے بھی اور محرومین کے لیے بھی وہ اپنے پیسوں میں سے، اپنے مال میں سے حق نکال کر انہیں دیتے ہیں. اللہ کا حق نہیں دے رہے، یہ کس کا حق دے رہے ہیں؟ بندوں کو ان کا حق پہنچا رہے. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین کے اندر بہت نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کرنے والا بنا دے. وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور ان کی جان، تمہاری جانوں میں بھی. افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں، تمہیں سوچتا نہیں، تمہیں بصیرت نہیں آتی؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں ہی تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یعنی آسمان میں تمہارا رزق ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق کے فیصلے آسمان میں کرتا ہے. ٹھیک ہے، تمہاری زندگی موت کا معاملہ، تمہارے رزق کا سارا معاملہ کہاں ہوتا ہے؟ آسمانوں کے اندر ہوتا ہے. وَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، اِنَّهُ لَحَقٌّ، بے شک یہ کیا ہے، یہ بات البتہ سچ ہے. مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، ایسی ہی یقینی ہے جیسے تم لوگ بول رہے ہو. یعنی قیامت کا آنا، اعمال ناموں کا تلنا، لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق سزا اور جزا کا معاملہ ہونا بالکل حق بات ہے. اسی طرح حق ہے جس طرح تم باتیں کرتے ہو نا، اسی طرح کی یہ بات حق ہے کہ جو اللہ کی باتیں ہیں یہ بھی ویسے ہی ہو کے رہیں گی جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت یعنی قصہ پہنچا ہے؟ ضیف ابراہیم المکرمین، یعنی ضیف کہتے ہیں مہمان کو، مکرمین اکرام والے، معزز. گویا مہمان کیا ہوتے ہیں؟ معزز ہوتے ہیں. ہم مہمانوں کو کیا بنا دیتے ہیں؟ زحمت. تو مہمان زحمت نہیں بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ رحمت ہوتے ہیں. اللہ نے بتایا ابراہیم کے مہمان بڑے معزز مہمان آئے تھے. تو میں ان مہمانوں کی بات کوئی پہنچی ہے، کوئی حقیقت ان کے بارے میں حکایت معلوم ہوئی ہے، تمہیں پتہ چلا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کے حوالے سے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے. اور مہمان کی مہمان نوازی کا حق 3 دن یا 3 رات ہے. 3 دن اور 3 رات، اس سے زیادہ اگر کوئی کرتا ہے مہمان کی مہمان نوازی تو وہ احسان کے درجے میں آنے والی بات ہے. اور جہاں میزبانی کا ہمیں اللہ تعالیٰ حکم سکھاتے ہیں وہاں پر ہی مہمان کو بھی کچھ رویہ اور طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ مہمان، جو بہترین مہمان اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ صرف 1 دن اور 1 رات کا مہمان بہترین مہمان کہلاتا ہے. اگر اس کو اجازت ہے تو 3 دن کی اجازت ہے، 3 دن تک وہ رہ سکتا ہے، لیکن پسندیدہ کیا ہے کہ صرف 1 دن اور 1 رات، لیکن 3 دن سے زیادہ دوسرے کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. اب وہ کون سا واقعہ ہے جس کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ مہمان اس کے گھر داخل ہو گئے اور وہ کہنے لگے سلام علیکم، آپ کو سلام ہے.
کون آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر جنہوں نے سلام کیا تھا؟ ویری گڈ. یہ وہ ٹائم ہے جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے تھے. یہ وہ فرشتے تھے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو برباد کرنے کے لیے آئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی تھی، اور وہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اپنے شیخ خوار بیٹے کے ساتھ مکہ کی وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے خود فلسطین میں آ کر آباد ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی ہیں جن کا نام ہے سارہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت عمر 100 سال ہے، اور حضرت ہاجرہ کی عمر اس وقت 90 سال کی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہی وہ فرشتے وہاں پر آتے ہیں تو وہ آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں. تو مہمان نوازی کے بارے میں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سلام کرو خواہ جانو یا نہ جانو. کسی کو جانتے ہو تو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے پھر بھی سلام کرو. آپ نے فرمایا تھا سلام کو رواج دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے اعمال بتائے، اور اس میں فرمایا بھوکوں کو کھلاؤ، رشتوں کو ملاؤ، سلام کو پھیلاؤ، اور نماز اس وقت پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ایک اور بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر شریعت کے اندر سلام کرنے کا طریقہ جو ہے وہ موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سلام کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے. یعنی جو پہل کرتا ہے سلام میں وہ تکبر سے بری ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر تکبر پایا جا رہا ہو تو پھر کیا اس کا طریقہ ہے تکبر کو نکالنے کا؟ سلام میں پہل کیا کریں، اور جس کو جانے نہ جانے سب کو. اب یہ نہیں کہ غیر مسلم غیر محرم کو بھی سلام کرنا شروع ہو جائیں. خواتین غیر محرموں کو سلام نہیں کریں گی. ٹھیک ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ صرف جان پہچان والوں کو ہی سلام کریں گے، اور آج ہمارا یہی حال ہو گیا. آج یہی حال ہو گیا کہ نہیں؟ ہم اگر کوئی کسی کو بھی کہیں ملتے ہیں، خواتین ہیں، ہم مارکیٹ جاتے ہیں، ہم پارک جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، سلام کرو خواہ جانو یا نہ جانو. اب ہم کسی کو سلام کر دیتے ہیں تو آگے سے ایسے کر کے دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کوئی یہ کیا مجھے سمجھ رہی ہے، یہ غلط پہچان گئی مجھے، یہ میں تو نہیں اس کو جانتی، یہ کون ہے، I don't know her، میں کیوں اس کو سلام کا جواب دوں، ہے نا؟ تو سلام کرو خواہ جانو یا نہ جانو. تکبر کو توڑنے کے لیے بہترین قرب قیامت کا یہ اصول ہے اور طریقہ ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ جان پہچان والوں کو سلام کریں گے. سلام کو پھیلایا کریں جنت میں جانے والے اعمال میں. اور اگر دو شخص ناراض ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان میں سے اللہ کے رحمت کے قریب وہ شخص ہوگا جو سلام میں پہل کرے گا. تو سلام بھی کرنا ہے اور سلام میں پہل بھی کرنی ہے. اب یہ کوئی جانتے تھے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنہوں نے سلام کی تھی؟ نہیں، انہوں نے انجانے کو سلام کر دیا. فرشتوں تو انسانی شکل میں آئے تھے نا. انہوں نے سلام کی، اننون سے پیپل آئے اور ان کو سلام کر رہے. تو قالا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام، آپ کو بھی سلام دیا. فرشتے آ رہے ہیں، آگے اننون پیپل ہیں، کسی کے گھر گئے ہیں، جا کے سلام کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی آگے سے جواب دیا سلامتی کا. سلام کا بہتر جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. پہلا، اگر آپ صرف سلام کو سلام کا جواب دیں گے تو آپ کو 10 نیکیاں، اور اگر آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو پھر آپ کو 20 نیکیاں، اور ورحمۃ اللہ کے ساتھ وبرکاتہ بھی ملا لیں گے تو 30 نیکیاں. تو کہاں 10 نیکیاں اور کہاں 30 نیکیاں. زیادہ سے زیادہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملانے کی کوشش کرنی چاہیے. کچھ قوم منکرون، یہ کچھ ناآشنا سے لوگ ہیں، یعنی ناآشنا سے ایسے لوگ ہیں جن کو جانتا نہیں ہوں، اور پھر بھی دیکھیں سلام کیا جا رہا ہے. فراغ الی اہلہ، پھر وہ گیا کدھر؟ وہ پہنچا طرف اپنے گھر والوں کے. کون تھا اس وقت ان کے گھر میں؟ اہلہ میں کون ہے اس وقت؟ بیوی. اپنی گھر والی کے پاس گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کو بٹھا کے کہاں گئے؟ الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف. اور گھر والوں میں کون تھا ان کا؟ بیوی. فجاء بعجل سمین، پھر وہ لے کے آ گیا 7 بچڑا موٹا تازہ.
ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لا کے رکھ دیا مہمانوں کے آگے. تو یہ یاد رکھیے گا، مہمان نوازی انبیاء کے صفت ہے، اللہ کی پسندیدہ جو ہے وہ وصف ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وصف کو بہت پسند کیا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہمان نواز تھے، اور حضرت ابراہیم کا طریقہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ کتنی مہمان نوازی کر رہے ہیں. ایک موٹا تازہ بچڑا کس کے لیے لا کے رکھ رہے ہیں؟ ان ان نون پیپل کے لیے، جن کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے، مہمان نوازی انسان کر ہی تب سکتا ہے جب بیوی اور شوہر دونوں مہمان نوازی کرنے والے ہوں. اگر صرف اور صرف شوہر ہی مہمان نوازی کرنے والا اور بیوی انکار کرتے تو بھی مہمان نوازی نہیں ہو سکتی. اور اگر بیوی بہت مہمان نواز ہو، شوہر ہی نہ کرنے والا ہو، کنجوس ہو، تو پھر بھی مہمان نوازی نہیں ہو سکتی. تو یہ دونوں کا مہمان نواز ہونا بہت ضروری ہے. تو یہاں پر وہ اپنی بیوی کے پاس، آج ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ہمارے گھر بھرے پڑے ہر چیز ہم نے لا کے سیمی کو فریزر میں فریز کی ہوئی ہوتی ہے، بنا کے رکھی ہوتی ہے. ادھر اپنے ہی رشتہ داروں میں سے کوئی بغیر انفارم کیے آ جائے اور اسپیشلی کھانے کے ٹائم آ جائے تو ناک منہ چڑھانے لگ جاتے ہیں. لگتا ہے کہ نہیں؟ ابھی آنا ہوتا ہے، ہر وقت کھانے کے ٹائم پر ہی آ جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو کچھ اور سمجھ میں نہیں آتا. کم سے کم انفارم ہی کر کے آ جاتے ہیں. کوئی طریقہ کسی کے آنے کا، ٹھیک ہے انفارم کر کے آنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں کر کے آ رہا تو کیا اب ہم ناک منہ چڑھائیں گے اور ہم ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کریں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، جو بھی ہے بس صحیح ہے. ہم اور کیا ہوتا ہے، آج بچے تو وہ چیزیں چھپا لیتے ہیں. وہ پیزا منگایا ہے وہ چھپا لیں گے، وہ فلاں وہ لوگ آگے کزنز ان کو چھپا لو، ان کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کرتے ہیں نا، اس دنوں کی تنگی ہے ہمارے اندر. لوگوں کو اپنی مہمان نوازی، مہمان تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، آ کے کھاتا ہے، اور آپ اس کے سامنے رکھنے کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں، اللہ کے نزدیک اپنے درجے کو بلند کروا لیتے ہیں. آپ سب چیزیں گھر میں لے کر آئیں. اس نیت سے اگر لے کر آئیں گے کہ مہمان نوازی، کوئی مہمان آ جائے گا تو میں فوراً ان کے سامنے رکھ دوں گی، چاہے کوئی نہ آئے، آپ اس میں سے خود ہی کھا لیں، آپ کو مہمان نوازی کا اجر مل جائے گا. کتنی مزے کی بات ہے نا. اپنی چیزیں ساری لے کر آئیں، لیکن مہمان آ گئے تو الحمدللہ مہمان کے رنگ رکھیں گے، اس نیت سے لے کر آئیں. لیکن اگر نہیں آئے تو آپ خود ہی کھا لیں گے، اور آپ کو مہمان نوازی والی نیت کا اجر مل گیا. صحیح بجائے اس کے دلوں کو تنگ کریں، دلوں کو کشادہ کریں، بڑا کریں. ہر بندہ اپنے نصیب کا کھاتا ہے، ہر دانے دانے پر مہر لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اپنے اگر اس کی مہر ہے تو وہ کھا کے جائے گا. آپ اپنا اجر کیوں گنوا رہے ہیں یا کھو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا کیا ہے، موٹا تازہ بچڑا بھنا ہوا. کتنا مشکل ہوا ہوگا نا اس ٹائم پر یہ کام کرنا. اب وہ کہتے کہ یار میں تو نہیں ان کو جانتا، پتہ نہیں میں کون آ گیا، ٹھیک ہے پانی شانی پلا کے کھا دو اور چلے جائیں یہاں سے. اب میں نے اتنا مزے کا بچڑا بھونا ہے تو میں خود ہی بیٹھ کے آرام سے کھاؤں گا. آپ کو پتہ ہے عرب کیسے بچڑے کو بھونتے ہیں؟ پورے کے پورے بچڑے کو یا بکرے کو وہ کیا کرتے ہیں، یا گائے کے چھوٹے بچے کو پورا اندر سے خالی کر کے صاف ستھرا کر کے پھر اس کو باندھ کر، پھر اس کو راڈ سے باندھ کر اور اس کو زمین کے اندر دفنا دیتے ہیں. اور اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ آس پاس میں کوئلے رکھے ہوتے ہیں جس کی ہیٹ سے، تپش سے وہ پکتا رہتا ہے، اور تقریباً 8 گھنٹے وہ پکتا رہتا ہے. اور پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا آپ گوشت کا ایک پیس پکڑیں گے نا تو وہ ریشے اترتے ہیں اس کے اندر. اور وہ بچڑے بھنے ہوئے فل اپنی بہت لیوش اور بڑی بڑی دعوتوں میں رکھتے ہیں. یہ بہت اعزاز دینے کا رویہ ہے ان کا کہ وہ پورا کا پورا بچڑا رکھیں. آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز مہمان نوازی نظر آ رہا ہے؟ کیا چیز انہوں نے آگے رکھی ہے اس زمانے میں، جبکہ کتنا مشکل ہوتا ہوگا پکانا ایک بچڑے کو. آج تک ویسے ہی پکاتے ہیں ویسے، لیکن کتنے گھنٹوں میں انہوں نے اس محنت کو کر کے اور اپنے لیے تیار کی ہوگی. لیکن آگے ساری چیز دل کی کشادگی نظر آ رہی ہے، دل کی تنگی نظر نہیں آ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان نواز صحابہ کرام بھی تھے. وہ جو ایک مہمان نواز تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے تو کیا ہوا تھا، کس نے مہمان نوازی کی تھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری رحمت رضی اللہ عنہ. اور کیا ان کا درجہ ملا کہ ان کو کہاں پہ ان کو ان کی جو ہے شہادت ہوتی ہے. وہ بحری بیڑے میں پھر جاتے ہیں، اور پھر بیڑے میں جا کے اور قسطنطنیہ میں، آج وہ ترکی میں استنبول میں ان کا جو ہے وہ مزار موجود ہے. یہ اللہ کے نبی کے مہمان نواز ایسے مہمان نواز تھے
ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ان کے گھر کے سامنے جا کے جب کھڑی ہوئی تو یہ خوشی کے مارے ان کی باجیں ہل گئیں، فوراً دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارنے اور سامان لینے کے لیے. جیسے ہی وہاں پہنچے تو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتر تو گئے تھے لیکن اونٹنی کھڑی ہو گئی. اب اونٹنی کھڑی ہو گئی تو ان کا دل دہک گیا ایک دم سے کہ میں یہ کیا ہو گیا. اونٹنی تو چل پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اونٹنی کو جانے دو. اونٹنی گئی آگے جا کے گھوم پھر کے ایک جگہ پہ جا کے کھڑی ہو گئی اور پھر اس کے بعد واپس آ کے یہیں پر بیٹھ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ جا کے اونٹنی بعد میں کھڑی ہوئی تھی اس جگہ پر مسجد نبوی کو جو ہے تعمیر کروایا اور جس جگہ پہ آئے تھے وہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا. اب ابو ایوب انصاری بہت خوش اور لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر چلے گئے. 2 منزلہ ان کا گھر تھا. نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں رہوں گا اور آپ اوپر چلے جائیں. وہ اپنی بیوی کے ساتھ اوپر چلے گئے. کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ آپ اوپر نہیں جائیں ہمیں نیچے رہنے دیں, آپ جو ہے نا آپ اوپر چلے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے تو میں نیچے ہی ٹھیک ہوں. اب جب رات ہوئی تو ان کو اتنی ٹینشن اتنی پرابلم کہ یہ میاں اور بیوی دونوں ساری رات ایک کونے میں دبک کر بیٹھے رہے اور سوئے نہیں. اگلے دن ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, ان کو فیلنگ یہ ہو رہی تھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسے آ جائیں. پھر ان کو یہ فیلنگ ہوتی تھی کہ اوپر سے جو وحی آتی ہے تو ہم اس کے درمیان ہنڈرنس بنتے ہیں, رکاوٹ بنتے ہیں. اس ٹینشن سے دونوں میاں بیوی نہیں سو سکے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے دن انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, میرے پاس لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے تم لوگوں کو یہ کہا ہے کہ تم لوگ اوپر ہی رہو میں نیچے ٹھیک ہوں. اگلے دن بارش ہو گئی. تھوڑے دن بعد اب جب بارش ہو گئی تو اب اوپر کی جو برف پانی تھا وہ چھت ٹپکنے شروع ہو گئی. اب یہ دونوں میاں بیوی انتہائی پریشانی کے عالم میں ساری رات اسی ٹینشن میں کہ پانی ٹپک کے نیچے گرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے, یہ پانی خشک ہی کرتے رہے اور ساری رات نہ سو سکے. انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی یہ تکلیف اور ٹینشن کا عالم دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اوپر تشریف لے گئے اور اس کے بعد جب مسجد نبوی بنی تو پھر وہ نبی مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفٹ ہو گیا وہاں حجرہ بنوا کے. اب کیا ہوا کہ ان کا حال یہ تھا, یہ ایسے مہمان نواز تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کے حجروں میں تشریف بھی لے گئے پھر بھی یہ اپنے گھر میں جو پکاتے تھے کھانا یہ اتنا ہی پکاتے تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب چاہے وہ آ کے کھا لے. ہاں جب کھانے کا ٹائم گزر جاتا تھا اور کوئی نہیں آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر یہ اس کھانے کو کسی کو کھلا دیا کرتے تھے, لیکن جب تک رہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا کھانا ضرور پکاتے تھے. سبحان اللہ, اتنا اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو درجہ عطا فرمایا. پھر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی رسول ہیں حضرت ابو طلحہ, ام سلیم کے شوہر ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری. ان دونوں کی تو کیا مہمان نوازی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مہمان نوازی کی وجہ سے ان کا جو ذکر ہے ذکر خیر وہ قرآن پاک میں جاری کر دیا کہ یؤثرون علی انفسہم, وہ اپنی جانوں پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, چاہے خود وہ خود مشکل اور بھوک ہی کی حالت میں ہو. اور انہوں نے کیا کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کھانا کھانا ہے اور میں بھوکا ہوں کوئی مجھے کھانا کھلائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا. آپ نے فرمایا تم میں سے کون اس کی مہمان نوازی کرے گا, تو کوئی بھی نہ اٹھا. تو اس سے دیکھ لیجیے مدینہ کے گھر والے لوگوں کے گھروں میں کھانے کے لیے کیا ہوتا تھا, کوئی بھی نہیں اٹھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سارا معاملہ دیکھ کے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں یہ حضرت ابو طلحہ یہ اٹھے, کہتے ہیں میں اٹھوں یا رسول اللہ, میں آپ کے مہمان آج میرا مہمان ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا کہ آپ جائیں اور حضرت ابو طلحہ کے گھر میں قیام کر لیجیے. اب حضرت ابو طلحہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہنے لگے کھانے میں کیا ہے گھر میں, مہمان کو لے کے آیا ہوں. تو بیوی نے آگے سے کہا کھانے میں تو جو ہے وہ ہے بس اتنا ہی ہے کہ میں اور آپ اور بچے ہی کھا سکتے ہیں, تو اب مہمان آپ لے آئے اور وہ بھی نبی کا مہمان ہے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں, میں بچوں کو جو ہے وہ چپ کر کے بہلا پھسلا کے سلا دوں گی اور اگر ہم کھا لیں گے تو مہمان نہیں کھا سکے گا, تو لہٰذا بچوں کو ایسے کھلا دوں سلا دوں گی. آپ ایسا کریں جب مہمان کو کھلانے کے لیے بیٹھیں گے تو میں اسی وقت نہ چراغ گل کر دوں گی اور آپ
اس گل چراغ میں آرام سے منہ چباتے رہیے گا جیسے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، اور جب تک کہ وہ کھانا ختم نہ کر لے یا اس کا پیٹ نہ بھر جائے تب تک آپ اس کا ساتھ دیجیے گا۔ اور دیکھیے مہمان نوازی کا ایک طریقہ ہے کہ آپ مہمان کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کر چاہے آپ آہستہ آہستہ کھائیں، چاہے آپ نے نہیں بھی کھانا، چاہے کچھ بھی ہے، لیکن جب مہمان کھانا کھا رہا ہے تو آپ نے اس کو کمپنی دینے کے لیے ضرور بیٹھنا ہے، تاکہ اس کو یہ فیل نہ ہو کہ میں ان کے اوپر بوجھ آ گیا، یا خود تو کھا نہیں رہے مجھے کھلا رہے، اس طرح اس کا دل برا نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انہوں نے جو یہ رویہ اختیار کیا، ان کی بیوی نے بالکل ایسا ہی کیا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں ان کا ذکر خیر قرآن پاک کی آیت میں نازل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مہمان نوازیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہاں پہ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہوں نے بچڑا لا کے رکھا۔ اب بچڑا کس کے سامنے لا کے رکھا ہے؟ فرشتے نے۔ فرشتے کھانے پینے کی حاجت سے آزاد ہوتے ہیں، ان کو ہماری طرح کھانا پینا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو آیت وہ مردوں کی انسانوں کی شکل میں ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ نہیں لے رہے، تو ان کو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، ان کے قریب کیا، کھانا ان کے قریب کر کے۔ اب لا کے صرف رکھنا نہیں ہوتا مہمان کے سامنے، لا کے بس رکھ دیا، ٹھیک ہے ٹرالی میں رکھ دیا ہے، ٹیبل پہ لگا دیا، اب کھا لیں گے نہیں، فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، ان کے قریب کر دیا، اس کو، اس کھانے کو ان کے قریب کیا۔ پلیٹ میں آپ بھی لیجیے، آپ بھی لیجیے، آپ بھی لیجیے، یہ بھی لیں، یہ بھی لیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ نہیں لے رہے تھے تو آگے سے ان سے پوچھ رہے ہیں، قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ مطلب مہمان نوازی کا ایک خوبصورت انداز یہ سکھایا جا رہا ہے کہ مہمان کو کھانے کے لیے انسسٹ بھی کیا جائے اور پیش بھی کیا جائے۔ پہلے پیش کریں پھر انسسٹ، ایسے انسسٹ نہیں کر رہے کہ پلیٹ سے نکال کے اس کی پلیٹیں بھرے چلے جا رہے، وہ ٹانگوں پہ ٹانگیں ہی رکھے جا رہے ہیں، وہ مٹھائی کے ایک گلاب جامن بھی رکھ دیا اور ایک وہ بھی رکھ دیا اور ایک پیٹیز بھی رکھ دیا اور ایک سموسہ بھی رکھ دیا اور وہ پوری کی پوری پلیٹ اتنی بھر دی، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ دو چیزوں سے زیادہ کیا کھائے گا؟ باقی وہیں چھوڑ کے چلا جائے گا، ضائع ہو جائے۔ ایسے بھی نہیں کرنا، نہیں کھا رہا، ایک انداز سے ان کو پوچھیں، ان سے پوچھیں۔ یہ بھی ایک مہمان نوازی کا انداز، خوبصورت طریقہ ہے کہ آپ مہمان اگر نہیں کھا رہا تو اس سے پوچھیں کیا بات ہے، خیریت، اور کچھ چاہیے، میں اور کچھ لا دوں، تو یہ ایک مہمان نوازی کا انداز ہے۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، پھر وہ دل میں ان سے ڈرے۔ دل میں کیوں ڈرے؟ دیکھیے، کیونکہ وہ کھا نہیں رہے تھے، وہ تو فرشتے تھے، فرشتوں کو تو یہ کھانا پینا ہوتا ہی نہیں، یہ تو ضرورت ہی نہیں ان کی۔ تو وہ اس لیے ڈرے، ایک تو اس وجہ سے کہ کھا نہیں رہے تھے، دوسرا اس زمانے میں ایک روٹین تھی اور وہ یہ تھا کہ جب کسی نے کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا ہوتا تھا اور غلط ارادے سے آتا تھا تو وہ اس گھر سے کچھ کھاتا نہیں تھا، اس گھر سے کچھ نہیں کھاتا تھا کہ نمک حرامی ہو جائے گی، اگر اسی گھر سے کھا لیا تو پھر اس گھر سے والوں کے ساتھ نمک حرامی کا معاملہ نہ ہو جائے۔ وہ ڈاکو بھی نمک حرامی نہیں کرتے تھے، اور آج اپنے تھالی میں کھا کے اور اپنے ہی تھالی میں چھید کرنے والے ہمارے گھروں میں موجود ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ یہ باتیں ہمیں سمجھائے۔ ان کے اخلاق بڑے بلند ہوتے تھے تو وہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں بدو تھے، بالکل ہی ترقی یافتہ، کیا کہیں گے ان کو، غیر ترقی یافتہ، بالکل ہی تھرڈ ورلڈ کی آپ کیا ان کو کہیں گے، بالکل پسماندہ قسم کے لوگ، لیکن اخلاق ان کے اندر بہت تھا، ان کے اندر طریقے بہت تھے، بات کے بہت پکے تھے، کوئی ایسا غلط عمل نہیں کریں گے۔ اب جب وہ نہیں کھا رہے تھے تو وہ ڈرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے، یہ کیوں ڈرے؟ وہ کیوں ڈرے؟ نبیوں کو ڈرنا چاہیے، ویری گڈ، نبی بھی تو بشر ہے، طبعی خوف تو سب کو ہوگا، انبیاء کو بھی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ہوتا؟ جب انہوں نے اللہ کی آواز کو سنی تھی اور درخت جلتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ بھاگے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میرے حضور نبی ڈرا نہیں کرتے۔ وہ بھی تو سانپ کو دیکھ کے ڈر گئے تھے، جب سانپ رسی سانپ بنی تھی، عصا سانپ بنا تھا تو ڈر گئے تھے نا، تو اللہ نے کہا تھا لا تخف، نہ ڈرو۔ تو یہاں پر بھی یہ طبعی خوف تھا، ایک طبعی انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضے میں یہ ہے، ڈر، خوف، خوشی، غمی، بخار، تکلیف، یہ سب کچھ آتی ہے، انبیاء کو بھی آتی تھی۔ تو اب وہ کیا ہوا، جب ڈرے تو قالو، وہ کہنے لگے، فرشتے کہنے لگے لا تخف، نہ ڈرو۔ کیوں
کہا نہ ڈرو؟ کیونکہ فرشتوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے مومنوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں. اور وہ ہم نے پڑھا تھا نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر جم جاتے ہیں، مہمان نوازی کر رہے ہیں، اتنا کچھ کر رہے ہیں، تو فرشتے آ کے ڈرانے آئیں گے. وہ کہیں گے لا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنہ، تم ڈرو نہیں، غم نہیں کرو، تمہیں تو جنت کی خوشخبری ہے. الذی کنتم توعدون، جس سے تمہارے لیے وعدہ کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر بھی وہ فوراً سے کہتے ہیں ڈرو نہیں، مومنوں کو ڈرنا نہیں چاہیے. وہ فوراً ان کے ڈر کو نکالتے ہیں اور پھر بشروا کو خوشخبری دیتے ہیں. کس کی؟ جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. یس، بغلام علیم، ایک علیم لڑکے کی، علم والے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں. یہ علم والے لڑکے کون تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. اور کچھ جگہوں پر آتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ حضرت یعقوب کی بھی خوشخبری اسی وقت ان کو سنا دی گئی تھی. ٹھیک ہے. اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جب خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے نا، تو ان کے بارے میں جو الفاظ قرآن پاک میں آتے ہیں وہ بغلام حلیم کے آتے ہیں، علم والے، بردباری والے. اور یہ جو اسحاق علیہ السلام ہے، ان کے لیے الفاظ بغلام علیم کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. علم والے، بہت ہی ذی علم والے. عالم نہیں تھے، علم والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا تھا. ہاں جی. اچھا، یہ وہ واحد وقت ہے یا یہ واحد ٹائم تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اتنے سالوں کے بعد، آزمانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب خوشخبری دی تھی. انسان چاہتا ہے میں اتنا کر رہا ہوں، اب میں کہیں یہیں پہ ختم نہ ہو جاؤں، میں کہیں ضائع نہ ہو جاؤں، میرے صدقہ جاریہ پیدا ہو جائے. ایک ہی دیا تھا وہ بھی وہاں پر رہ گیا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ون آفٹر دا ادر، پے در پے، اور خوشخبری ملی کہ اسحاق اور پھر یعقوب ملے گا. اور پھر اسحاق کے بعد یعقوب، اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام تک 4 نبی جو ہے نا وہ ایسے آتے ہیں اس لڑی میں کہ جو 1 2 3 4 کر کے جدی پشتی آپ کہہ لیں کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، نبی کے بیٹے، نبی کے بڑ پوتے، نبی کے پوتے، اس طرح کر کے جو ہے وہ 4 انبیاء کنٹینیوسلی اس لڑی میں آئے. اور اس کے بعد تو آگے پیچھے آتے ہی رہے، بہت سارے انبیاء اسی لڑی میں سے آئے تھے. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ، بس آگے بڑھی اس کی بیوی. کس کی بیوی؟ ابراہیم علیہ السلام کی. فی سرۃ، جلدی میں. فَصَكَّتْ وَجْهَهَا، پر پیٹا اس نے اپنا چہرہ، یعنی کہ آگے بڑی جلدی میں اور اپنا چہرہ پیٹ لیا اور کہنے لگی وقالت عجوز عقیم، بوڑھی بانج. یہ کیا بات کر رہے ہو؟ میں تو اس وقت بوڑھی ہو گئی ہوں، بانج ہو گئی ہوں، 90 سال کی ہو گئی ہوں، میرا بنا کوئی ہو سکتا ہے بچہ؟ قالو، وہ کہنے لگے فرشتے کذالک، اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے یہی فرمایا ہے. قال ربک، تیرے رب نے یہی کہا ہے تو اسی طرح ہوگا. جب تیرا رب یہ کہہ رہا ہے تو بس ایسا ہی ہوگا. انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. اس کو معلوم ہے کہ 90 سال کی عمر میں ایک عورت کو اولاد عطا فرمانی ہے، اور اس اولاد میں کیا حکمت ہے میں نے آپ کو بھی بتا دی کہ اللہ کو علم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اس عمر میں جب اولاد دی ہے تو پھر وہ انبیاء کی لڑی کا سلسلہ اسی اولاد سے چلا ہے. قالا، کہا انہوں نے فما خطبکم ایھا المرسلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا. جب قالا آئے گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سنگل کے لیے، قالو بہت سارے لوگوں نے یعنی کہ فرشتوں نے. تو قال فما خطبکم، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کس مہم پر آئے ہیں. خطبہ کہتے ہیں تو بہت بڑا کام انجام دینا. تو جب بہت ہی امپورٹنٹ کوئی کام ہوتا ہے اس کو مہم کہا جاتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے فرشتوں، آپ کس مہم پر آئے ہیں؟ قالو، یعنی کہ ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یا تو عذاب کے لیے بھیجتا ہے فرشتے، یا پھر کسی بستی کو عذاب دینے کے لیے، یا پھر کسی نبی کے اوپر حکم دے کر. تو کس مہم پر آئے ہیں؟ تو قالو، وہ کہنے لگے انا ارسلنا، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم مجرمین، طرف ایک مجرم قوم کے.
کون سے مجرم قوم ہے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں جو کہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم بھیجیں یا ہم بھیج دیں اوپر ان کے اوپر حجارۃ پتھر من طین مٹی کے. یعنی ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ اس قوم کے اوپر مٹی کے پتھروں کو برسا دیں، مصومتن جو نشان زدہ ہے، عند ربک للمسرفین، تیرے رب کے نزدیک وہ ہر پتھر نشان زدہ ہے اسراف کرنے والوں کے لیے. انہوں نے کیا اسراف کیا تھا قوم لوط نے؟ حد سے بڑھ گئے تھے، شہوانی خواہشات میں اسراف کر لیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے، اس میں وہ حد سے بڑھ گئے تھے. تو ایسے حد سے بڑھے ہوئے اسراف کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی تھی، اور ہر پتھر اس میں سے نشان زدہ تھا. فاخرجنا، بس ہم نے نکال لیں گے، من کان فیہا من المؤمنین، ان میں سے ہر اس شخص کو جو مومن ہوگا. ہم اس بستی کے اوپر پتھر برسائیں گے، لیکن اس بستی میں سے ہر مومن شخص کو ہم کیا کریں گے؟ فاخرجنا، ہم نکال لیں گے. لیکن بڑا ہی افسوس ہوا، بڑا ہی افسوس سے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فما وجدنا فیہا، پس نہیں پایا ہم نے اس بستی کے اندر غیر بیت من المسلمین، ایک گھر بھی اس مسلمانوں کا، اس گھر میں سے مسلمانوں کا ایک گھر بھی نہیں پایا. آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اللہ نے کہا تھا مومن کو نکال لیں گے، یہاں تو اسلام والا بھی کوئی گھر نہیں ملا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اتنی فحاشی میں بڑھ چکی تھی کہ اسلام لانا تو مومن ہونا تو درکنار، وہ اسلام بھی نہیں لے کر آئے تھے. اسلام کیا ہے؟ منہ سے کہہ دینا کہ ہم نے قبول کر لیا، لیکن ایمان کیا ہے؟ جو دل میں آ جاتا ہے، جو منہ سے کرنے کے بعد عمل سے ثابت بھی ہوتا ہے. انہوں نے تو مسلمین، اللہ نے کہا اس جگہ پر ہم نے ایک مسلم گھرانہ بھی نہیں پایا. صرف حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں ایمان لائی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام ان کی بیوی بھی جو ہے وہ عذاب کا شکار ہوئی تھی. وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، اور چھوڑ دیا ہم نے اس کے اندر ایک آیت، ایک نشانی چھوڑ دی. کون سی نشانی چھوڑی اس بستی کے اندر؟ بحر مردار کی نشانی. لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، ہم نے ان کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی. نشانی ایسے چھوڑی کہ فرشتے کو بھیجا تھا تو فرشتے نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا، پوری کی پوری بستی تل پٹ ہو گئی. کوئی آتش فشاں پھٹی جس سے پتھر نکلے، ایک ایک پتھر جو ہے وہ ایک ایک شخص کے اوپر پڑا، اور اس کے بعد جو ہے ان کی وہی قبریں بن گئی، اور پھر اس کے اوپر پانی ہی پانی آ گیا جو کہ بحر مردار کہلاتا ہے. اب اس کے اندر ڈیپ سی ڈائیورز نے دیکھا ہے کہ وہاں پر باقاعدہ قبرستان ہی کے طور پر وہاں پر ان کو جگہ نظر آ رہی ہے. پورا ایک علاقہ ایسا نظر آتا ہے جو وہاں پہ کبھی کوئی گھر وغیرہ ہوں گے. اور اس کے علاوہ وہ جگہ ہے بحر مردار. اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر اتنا زیادہ سالٹ ہے، اتنا زیادہ ایسی چیز ہے کہ یہاں پر کوئی چیز بھی رہتی نہیں ہے، اگتی نہیں ہے، سروائیو نہیں کرتی. نہ یہاں پہ مرین لائف ہے پلانٹ کے حوالے سے بھی، اور نہ ہی اینیمل سے یعنی فش وغیرہ کے حوالے سے کوئی لائف وہاں پر موجود نہیں ہے. ڈیڈ سی کہتے ہیں اس کو، بحر مردار کو. وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ایک قصہ ختم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جبکہ ہم نے فرعون کی طرف ان کو دلیل روشن کے ساتھ بھیجا تھا. فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون، پھر وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا اور کہنے لگا یہ ساحر ہے اور یہ دیوانہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام. فاخذناہ، بس ہم نے پکڑ لیا اس کو. ایسے تکبر والے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کو پکڑ لیا. وجنودہ، صرف اس کو نہیں اس کے لشکر کو بھی پکڑ لیا. فنبذناہم فی الیم، اور پھینک دیا ہم نے اس کو سمندر کے بیچ. وہو ملیم، اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا. وفی عاد، اور ہود کی قوم کے اندر، یعنی ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو قوم عاد کہا جاتا ہے. اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے بھیجی ان کے اوپر بے خیر ہوا، یعنی ایسی ہوا بھیجی تو کوئی خیر نہیں رکھتی تھی. جس ہوا نے کیا کیا، ما تذر من شیء اتت علیہ، اس چیز جو کسی بھی چیز کے اوپر جب وہ گزری، الا جعلتہ کالرمیم،
مگر بنا دیا اس نے اس کو بوسیدہ، مطلب وہ ہوا جب کسی چیز پہ سے پھر گئی تو اس نے اس ہر چیز کو بوسیدہ کر دیا۔ وفی سمودا، اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے اندر بھی ہم نے بھیجے، اذ قیل لہم، جبکہ انہوں نے کہا واسطے ان کے، تمتعوا حتی حین، تم ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھا لو، فعتوا عن امر ربہم، پس انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، فاخذتہم الصاعقۃ، پس ان کو صاعقے نے پکڑ لیا، وہم ینظرون، اور وہ دیکھتے رہ گئے، فما استطاعوا، پس نہیں وہ استطاعت رکھتے تھے، من قیام، اٹھنے کی، وما کانوا منتصرین، اور نہ ہی وہ اپنا بچاؤ کرنے والے تھے۔ وقوم نوح من قبل، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی اس سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، انہم کانوا قوما فاسقین، اور وہ ساری کا ساری قوم بھی کیا تھی؟ فاسق تھی، نافرمان تھی۔ گویا یہ ساری نافرمان قومیں حضرت لوط علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، ہود علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام کی، اور پھر نوح علیہ السلام کی قوموں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان ساری قوموں کو دیکھو ہم نے کیسے غرق کر دیا، ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا تعارف کروا رہے ہیں کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، ہم نے آسمان کو بنایا، اب بھی ایدن، اپنے ہاتھوں سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو بچھایا، فَلْيَعْمَلِ الْمَاهِدُونَ، ہم کتنے اچھے ہموار کرنے والے ہیں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم اس سے سبق حاصل کرو۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اتنا کچھ تمہیں بتا دیا، اتنی ساری باتیں سمجھا دی، اتنی قوموں کے حالات بتا دیے، اللہ کی قدرتوں کے تمہیں جلال کے نمونے دکھا دیے، اور طریقے معاملات سکھا دیے اور بتا دیے، اور اللہ نے یہ بھی تمہیں سکھا دیا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے، ہواؤں سے طریقہ سیکھو۔ تو اب کیا کرو؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگ لگاؤ، اللہ کی طرف دوڑ لگا دو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، میں دوڑ لگا دو، دنیا میں مت دوڑو، یہ دنیا یہی رہ جائے گی۔ یہ سب جو اللہ نے اتنا کمپلیکس انٹریکیٹ سسٹم کائنات کا، زمین آسمان کا بنا دیا ہے تمہارے لیے، یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ تمہیں اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، وہ حقیقت ہونی ہی ہونی ہے، وہ وقت آنا ہی آنا ہے، تو دنیا کے لیے مت دوڑا کرو۔ دنیا میں آج دوڑیں لگائی ہوئی ہیں، سیلوں پہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی دوڑیں، میرے بچے آگے پڑھ جائیں، میرے بچے اچھے اسکولوں میں چلے جائیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں چلے جائیں، پھر شادیوں میں دوڑیں، پھر ایک سے ایک بڑھ کے شادیاں بنائی جا رہی ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ ان دوڑوں میں دوڑنے کے بعد اللہ کے حقوق کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے، حقوق العباد کی ادائیگی میں پیچھے رہ گئے، جہاں توبہ کرنے میں دوڑ لگانی تھی وہ پیچھے رہ گئے، جہاں محنت عمل ختم ہوتی جا رہی ہے، روز زندگی کا ایک پیج پلٹا جا رہا ہے، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ہم وہاں پیچھے رہ گئے، ہم وہاں پیچھے رہ گئے۔ کہاں دوڑو؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کے معاملات میں دوڑو، انصار اللہ بننے میں دوڑو، خدمت خلق کرنے میں دوڑو، حقوق العباد کی ادائیگی میں دوڑو۔ سب کچھ تو تمہیں بتا دیا، ان چیزوں میں دوڑ لگاؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان کو کہہ دو، کہ اللہ نے کہا ان کو کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کر سکتا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا، اور اللہ آخر، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں تو تمہیں صرف خبردار کرنے والا ہوں، کام تو تم نے خود کرنا، دوڑیں تو تم نے خود لگانی ہے، اللہ کے ساتھ شریک نام تو تم نے خود نہیں بنانا نا، یہ سارے معاملات تم نے خود اپنے آپ کو دیکھ کے چلنے ہیں۔ کذالک، اسی طرح سے ہوتا آیا ہے، ما اتی الذین من قبلہم من رسول، جب بھی ان کے پاس کوئی پچھلی قوموں میں سے کوئی رسول آیا، الا قالوا ساحر او مجنون، تو انہوں نے بس یہی کہا یا تو وہ ساحر ہے یا مجنون ہے۔ وہ ہر بات بتانے والے نبی کو، رسول کو جھٹلا دیتے تھے۔ آج اس زمانے میں انبیاء کو جھٹلاتے تھے، آج انبیاء کے نائب جو قرآن کو پڑھانے والے ان کو جھٹلا دیتے ہیں۔ یہ تو نہیں کون کون سی باتیں کرتے ہیں، اس زمانے میں ہوتا تھا، یہ اب نہیں ہو سکتا۔ یہ تو دیوانے ہو گئے، یہ تو فنیٹک ہو گئے، یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہو گئے، ہم بھی ان کی طرح پاگلوں کی طرح بن جائیں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، اللہ نے کہا اس سے پہلے بھی جب کوئی اللہ کی طرف سے ان کی طرف بھیجا جاتا تھا، وہ اس کو یہی کہتے تھے کہ ساحر ہو گیا، یہ تو پاگل ہے، یہ تو مجنون ہو گیا۔ اتواصوا بہ،
کیا سب نے اس پر سمجھوتا کر لیا؟ کیا یہ سب آپس میں گٹھ جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ ہے ہی سرکش لوگ۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ سرکش کہہ رہا ہے۔ انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا، یہ ہے ہی سرکش۔ انہوں نے ٹھان ہی لیا کہ ہم سرکشی ہی کر کے زندگی گزاریں گے، ہم نے اللہ کی مان کر نہیں چلنی۔ فتول عنہم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ کیا کیجئے؟ ان سے رخ پھیر لیجئے۔ فما انت بملوم، اب آپ کو کوئی ملامت نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، آپ ان سے رخ پھیر لیں۔ آپ کا کام کیا تھا؟ بتانا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ بتانا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ اگلے کو بتانا۔ کوئی مانے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے وہ خود ہی سرکشی پہ جت گیا ہے۔ ہمارا کام کیا تھا؟ صرف اور صرف بتانا۔ اگر وہ نہیں مانتا تو پھر ان سے رخ پھیر لیں۔ یہاں پہ ایک طریقہ ایک اور سکھایا جا رہا ہے، اور وہ یہ سکھایا جا رہا ہے حد الامکان کوشش کرنی ہے دوسرے کو بتانے کی۔ اگر کوئی مان جائے تو ثم الحمدللہ، اور اگر کوئی نہیں مان رہا، آپ نے بارہا کوشش کر لی، اب وہ نہیں مان کے دے رہا، اب آپ اس جگہ کو چھوڑ دیجئے، دوسری جگہ پہ آ چلیے۔ فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کیجئے کیونکہ بے شک نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نفع بخش ہو سکتی۔ یہاں والوں کے تو دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، ٹھپے لگ چکے ہیں، وہ نہیں مان کے دے رہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے، آپ نے نصیحت کرتے رہنی ہے۔ ان لوگوں پہ فوکس کیجئے جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، جن کے دلوں نے اسلام کو قبول کر کے ایمان کی ٹھان لی ہے، ایمان ان کے دلوں میں آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ آئیں گے اور آپ سے خود بخود سیکھیں گے۔ تو آپ اپنی انرجیز ایسی جگہ پہ مت ضائع کیجئے جہاں پہ اب آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ لوگ سدھریں گے یا کچھ ہوگا۔ آپ کیا کریں؟ اب آپ اپنا نصیحت کا کام کسی دوسری جگہ پہ کر لیجئے، کیونکہ جو نفع اٹھانے والے مومن ہیں نا، وہ نفع ضرور اٹھائیں گے۔ اس لیے آپ ضرور اپنا کام جاری رکھیے، وہ اپنا معاملہ ان پر چھوڑ دیجئے، وہ جو مرضی کرتے ہیں۔ انہوں نے تو شاید یہ معاملہ اختیار کر لیا کہ وہ سرکشی پر ہی امت آئے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں بنایا ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر کس لیے؟ لِيَعْبُدُونَ، عبادت کے لیے، بندگی کے لیے۔ جنوں اور انسانوں کو اللہ نے صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے بنایا۔ تو کچھ باتیں پتہ چل رہی ہیں یہاں سے۔ ایک تو یہ کہ آرڈر آف تخلیق پتہ چل رہا ہے کہ پہلے اللہ نے جنوں کو بنایا تھا، پھر انسانوں کو بنایا، ٹھیک ہے؟ تو حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے اور اللہ قرآن میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فرشتوں کو کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اتجعل فیہا، کہ آپ کسی ایسے کو زمین میں بنا کے بھیجیں گے من یفسدون الدماء، جو زمین میں خون ریزیاں کرے گا، فساد برپا کرے گا۔ تو فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ زمین میں فساد برپا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین میں جنات کو آباد کیا تھا، اور ہمیں شر کا وعدہ ہوتا ہے، اور وہ شر کے وعدے کی بنا پر خون ریزیاں فتنے فساد زمین میں برپا کیے ہوئے تھے۔ اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے، مفہوم ہے حدیث کا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنانے کا ارادہ کیا تو پھر فرشتوں کو بھیجا تھا زمین کی طرف، جو جنوں کو ہانک کر انہوں نے غیر آباد علاقوں میں اور سمندروں کی طرف ان کو ہانک دیا تھا۔ اب زمین کے اس علاقوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو آباد کرنا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں باتیں اس کا ثبوت ہے واضح کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جنوں کو بنایا تھا اور بعد میں انسانوں کو بنایا۔ لیکن بنایا کیوں؟ مقصد تخلیق کیا ہے؟ الا لیعبدون، ان دونوں کو اللہ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بنایا۔ یہی دو مخلوقات ہیں جو اختیاری مخلوق ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے کسی مخلوق کو اختیار عمل نہیں دیا، اللہ نے ہر ایک کو وحی کی ہے، طریقہ سکھایا ہے، اس کو زندگی گزارنے کا ضابطہ حیات اس کو سکھا دیا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کر دی، عنکبوت کو سکھا دیا کہ مکڑی اپنا جالا کیسے بنائے گی، چونٹی کو بتا دیا بل کیسے بنے گا، پرندے کو اڑنا سکھا دیا، شیر کو طریقے سکھا دیے، میٹنگ بھی کرتے ہیں، اپنی جگہ بھی بناتے ہیں، گھونسلے بھی بناتے ہیں، رہتے بھی ہیں، اپنے بچوں کو فیڈ بھی کرتے ہیں۔ ان کا یہی طریقہ ہے، اپنے کھانا کہاں سے حاصل کرنا ہے، کیسے حاصل کرنا ہے، کیسے اسٹور کرنا ہے، اللہ نے وہ سب چیزوں کو سکھا دی، اس سے ہٹ کے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔
لیکن جنوں اور انسانوں کو اختیار دے کر اللہ نے فرمایا تھا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارے اندر ہم نے فجور بھی الہام کر دیا اور تقوی بھی الہام کر دیا. اما شاکرا و اما کفورا، شکر گزار کرنا ہے تو بن جاؤ، نہ کفر کرنا ہے تو کفر کرو، یہ تمہارے اوپر ہے. تو اللہ نے اب ہمیں اختیار عمل دے دیا اور یہی ہماری آزمائش ہے. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ الا لیعبدون، اللہ نے مقصد بتا دیا. اللہ نے بتا دیا کرنا کیا ہے، تم نے میری بندگی کرنی، میری بندگی کر کے چلنی. یعبدون عبد سے نکلا ہے. عبد کس کو کہتے ہیں؟ بندے، غلام کو. عبد غلام ہوتا ہے. غلام اپنے مالک کا کیا کرتا ہے؟ حکم مانتا ہے. جو جب جیسے جہاں جتنا مالک حکم دیتے ہیں غلام نے وہ حکم ماننا ہوتا ہے. یہ اس کے اوپر باؤنڈ ہے، کمپلسری ہے کہ وہ اپنے مالک کی حکم کی اطاعت کر کے رکھے گا. وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنے نہیں آئے. ہم کس کی مرضی سے زندگی گزارنے آئے؟ اللہ کی مرضی سے. تو اب بندہ، عبد اور غلام کیسی زندگی گزارے گا؟ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے گا. یہ جو تحفے کیا ہوتے ہیں، تسبیحات کرنے کے لیے تو بہت سارے فرشتے موجود تھے نا. تسبیحات تو فرشتے کر ہی رہے تھے. انہوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تسبیح پاکی بڑائی تو ہم بیان کر رہے ہیں، تو کیوں بنا رہے ہیں کسی ایسے شخص کو، جو ایسی مخلوق کو جو بگاڑ فتنے پیدا کرے گا. تو گویا مجھے اور آپ کو صرف تسبیحات کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. یہ تو غلام کرتا ہی ہے، کیونکہ آقا جو اس کا مالک ہے اس کا محسن ہے، اس کو احسانات عطا کیے ہوئے ہوتا ہے. تو اللہ ہمارا محسن ہے، اس کی تعریف کرنا تو ہم پر کمپلسری ہے. ہم باؤنڈ ہے اس کی تعریف کرنے پر، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اٹ از دا موسٹ اینڈ دا utmost thing to do his تعریف. اس کی تعریف ہم نے کرنی. لیکن ہم نے تعریف سے ہٹ کے کچھ ایکسٹرا بھی کرنا ہے. اب وہ کیا ہے؟ اس کی بندگی، اطاعت اس کی کرنی ہے اور کسی کی نہیں کرنی. اس کا شکر کرنا ہے اور کسی کا نہیں کرنا. اس سے مانگنا ہے اور کسی سے نہیں مانگنا. تعریف کرنی ہے تو اس کی کرنی ہے اور کسی کی نہیں کرنی. اب میرا ایک ملازم ہو اور میرے گھر میں رہے، مجھ سے تنخواہ لے، مجھ سے میں اس کی ساری چیزوں کا خیال رکھوں، تعریف وہ میری پڑوسی کی کرے تو مجھے کیسا لگے گا؟ برا لگے گا نا. میرا ملازم سب کچھ کر رہا ہے، میرے سے پیسے لیتا ہے، میرا کام کرنے کے بجائے میرے پڑوسی کا کام کرنا شروع ہو جائے، مجھے کیسا لگے گا؟ برا لگے گا نا. تو بس یہی شرک ہے. اللہ کی کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی کو لا کے نہیں کھڑا کرنا اور اللہ آخرہ نہیں بنانے. یہ ہے بندگی کا صحیح مفہوم اور صحیح طریقہ جو یہاں سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو صرف اور صرف کس لیے بنایا ہے؟ الا لیعبدون. رازق وہ ہے، رزق وہ مانگ دیتا ہے. اب رزق لینے کے لیے اگر میں دوسروں کے درباروں پہ پہنچ جاؤں، داتا، گنج بخش، فیض عالم، غوث اعظم، ان سے مانگوں تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ ویری گڈ. اللہ کی چیزیں ہیں، حاصل کیسے کرنی ہے؟ جیسے اللہ نے بتایا ویسے حاصل کرنی. اس رزق کو حرام طریقوں سے حاصل نہیں کیا جائے. اللہ کی چیزیں تھی، اللہ کا رزق تھا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے حاصل بھی کر لیا. اب استعمال کیسے کرنا ہے؟ جس کی چیز ہے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کی جائے گی. جیسے اس نے کہا ویسے ہی ان نعمتوں کو استعمال کیا جائے گا. انہی طریقوں سے اس کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے گا. ریا، نمود و نمائش، دکھاوے کے لیے نہیں استعمال کیا جائے گا، بلکہ اس سے رک کر، حرام کاموں سے رک کر کس پر استعمال کیا جائے گا؟ اس کے حدود اور قیود کے مطابق اس رزق کو استعمال کیا جائے گا. چاہے وہ رزق ہماری زبان ہے، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، ہماری صحت ہے، ہماری کوئی بھی نعمت ہے، اس کو کیسے خرچ کرنا ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو خرچ کرنا ہے. سمجھ آ گئی؟ اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے. اب جنت کی قیمت کو پانے کے لیے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اريد من رزق، میں تم سے کوئی رزق نہیں چاہتا، وما اريد ان يطعموني، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم مجھے کھلاؤ. اگر ہم کھلا رہے ہیں تو کیا ہم اللہ کو کھلا رہے ہیں؟ اللہ کو ضرورت ہے؟ اللہ کو ہم رزق دیتے ہیں، اللہ کو ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں. اللہ تو خود رازق ہے. اللہ خود رازق ہے. اللہ نہیں کھاتا. کون کھاتا ہے؟
اس رزق کی مجھے اور آپ کو جنت کی قیمت چکانے کے لیے ضرورت ہے کہ اس رزق کو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جنت کو پانے کے لیے خرچ کریں، لوگوں کی خدمت کے لیے خرچ کریں. سمجھ آئی؟ اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے خرچ کریں اور دین کی اشاعت اور دین کی حفاظت کے لیے خرچ کریں. اپنی ساری نعمتوں کو، صلاحیتوں کو، رزق کو، مال کو، اولاد کو کس کے لیے خرچ کرنا ہے؟ جس کا ہے، جس نے دیا ہے، جس نے سکھایا ہے، جس سے جنت لینی ہے، جس کی رضا کو پانا ہے، اس کے لیے ان چیزوں کو خرچ بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ طریقے ہمیں سکھا دے اور ان پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ هو الرازق، بے شک اللہ ہی رازق ہے. ذو القوت المتین، بڑی قوت والا اور زبردست ہے. فإن للذین ظلموا ذنوبا، بس بے شک جن لوگوں نے ظلم کر دیا ہے گناہ کا، مثل ذنوب اصحابہم، اسی طرح جس طرح سے دوسرے اصحاب نے گناہ کیے تھے، فلا یستعجلونی، تو ان کو تو ان کے حصے کا عذاب مل چکا ہے، تم اس عذاب کے لیے اب جلدی مت مچاؤ. فویل للذین کفروا، بس ویل ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا، من یومہم الذی یوعدون، اس روز کا تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے، اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو جس دن کا ہمیں خوف دلا رہا ہے، اللہ اس دن ہمیں ولا خوف علیہم ولا یحزنون والے لوگوں میں شامل فرما دینا. اللہ وہ دن ہم سب کے لیے آسان کر دینا. یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام جو پڑا ہے اللہ اس کو ہمارے دلوں میں عطا فرما، اور اللہ ہمیں